بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے بنوں میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اور ان کی میزبانی میں۔ آج اس جلسے میں جہاں مولانا فضل الرحمان پہلے میڈیا سے بھی بات کر چکے ہیں اور جو وہ آج قوم کے سامنے ایک نئی شرارت رکھنے لگے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز نے آج ایک اور ڈرامہ کیا ہے، بہانہ لگایا ہے وہ مولانا کے جلسے میں کیوں نہیں گئی، حالانکہ مریم نواز تو کسی چھوٹے سے ریلی میں بھی خود پہنچ جاتی ہیں اور چھوٹے سے دھرنے میں بھی پہنچ جاتی ہیں، لیکن آج وہ بنوں کیوں نہیں گئی۔ اور ایک نیا بہانہ امیر مقام کی طرف سے مریم نواز کی جلسے میں نہ جانے کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ اے این پی اور مولانا کے جو گلو بٹ ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی نہیں تھی بلکہ ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا ہے، اور اس کے بعد سینئر قیادت آئی ہے اور سینئر قیادت کے کہنے پر بھی انہوں نے ایک دوسرے کو نہ چھوڑا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مریم نواز کا جو معاملہ ہے وہ اور مفتی کفایت کے حوالے سے آئی جی جو خیبر پختونخوا ہیں، مفتی کفایت کی گرفتاری کے حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا کا بڑا اقدام سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم مریم نواز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز آج بنوں کے جلسہ میں نہیں گئی۔ پچھلے 2 دن سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو مولانا ہیں وہ اکیلے ہو گئے ہیں، اور آصف زرداری نے اور بلاول زرداری نے مریم نواز اور نواز شریف کو اپنی طرف کر لیا ہے، اور ان کے اوپر پارٹی کا بھی پریشر تھا اور شہباز شریف گروپ کا بھی پریشر تھا۔ مریم نواز شرمندہ ہیں مولانا فضل الرحمان سے، اور مولانا فضل الرحمان جو اس دن جاتی عمرہ میں چاہتے تھے کہ جو زرداری ہے اس کو شٹ اپ کال دی جائے، زرداری کو کہا جائے کہ وہ پی ڈی ایم چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن استعفے دینے ہوں گے اور بڑا ہنگامہ کرنا ہوگا، جس کے اوپر زرداری تیار نہیں تھا، اور جس کی بنیاد پر پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ جو ایک بڑی ہی اگریسو کر رہی تھی، ایک موومنٹ لے کر آ رہی تھی، وہ پھر ڈیفینسو ہو گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس پر مولانا ناراض تھے۔ مریم نواز نے آج جانا تھا بنوں جلسہ میں، مریم نواز نے عین موقع پر انکار کر دیا جلسے میں جانے سے اور بے وفائی کی مولانا سے۔ امیر مقام جو کہ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ مریم نواز بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اس وجہ سے مریم نواز کیونکہ چھوٹی موٹی بیماری آ گئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے انقلاب جو ہے وہ رک گیا ہے اور انقلاب اب آرام کر رہا ہے، اور جب انقلاب ان کا جو ہے وہ ان کی بیماری ٹھیک ہوگی تو پھر انقلاب دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا۔ تو یہ بہانہ لگایا گیا ہے مریم نواز کی طرف سے، اور وہ بنوں جلسے میں نہیں گئی، اور میڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں گئی۔ مولانا فضل الرحمان جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم کہاں ہوئی ہے اور دہشت گرد کہاں ختم ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے تھے فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی ہے، تو ان لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آج بھی دہشت گردی جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہے، اور یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، اور پاکستان میں کوئی بھی جو مائنورٹی ہے وہ جو ہے جو کوئی بھی اقلیتی جو برادری ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل سیم ٹو سیم کچھ دن پہلے جو بھارتی جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے جو بیان آیا تھا، کرک جو مندر پر حملہ ہوا تھا اس پر جو انڈیا کی طرف سے جو بیان آیا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی اقلیتی جو برادری ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور آج وہی سیم جو وہ انہوں نے جو ان کے ترجمان نے پریس ریلیز جاری کی تھی اور جو میڈیا کے سامنے جو بات کی تھی وہی مولانا فضل الرحمان کو بھیجی گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے اس کو منو ان قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب مولانا کے اندر یا تو تھوڑی سی جو ہے وہ شرم ہونی چاہیے کہ وہ یہ بات کریں کہ سپریم کورٹ میں آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ جس جلسے میں جو اجتماع تھا، جہاں اجتماع کے لوگ اور 6 مولوی وہاں پر موجود تھے، اور ان میں سے ایک مولوی نے لوگوں کو اکسایا اور مندر پر حملہ کیا، اس کے بارے میں آئی جی بتا چکے ہیں کہ وہ جمعیت علماء اسلام نو فے کے لوگ تھے، اور جو سپانسر کرنے والے مولانا فضل الرحمان تھے۔ تو ان اقلیت کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی کی گئی ہے، آپ خود اس میں ملوث ہیں، اور آپ کہتے ہیں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، لیکن آج بھی
آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے جو آپ کی جو پاکٹس ہیں جو آپ نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں، آج وہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اور صرف اپنے مفادات لینے کے لیے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ دہشت گردوں کے ساتھ کن کا تعلق رہا ہے اور کون دہشت گردوں کے بڑے قریب رہا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہاں پر جو ایشو بنا ہے آج پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے بنوں میں، وہاں پر اے این پی اور مولانا فضل الرحمان، اب مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک خاص جو ہے وہ پیلی ایک کیپ کی ہوئی ہے جو ان کی ایک جو انہوں نے عسکری ونگ بنایا ہوا ہے انصار الاسلام کے نام سے، ان کی خاص نشانی ہے وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور جو سرخ جھنڈے والے ہیں وہ آئے ہوئے تھے اے این پی کے جو ہے نا، وہ انہوں نے سرخ جھنڈے گلے میں جو ہے وہ ڈالے ہوئے تھے، اور وہ اے این پی والے جب جلسے میں آئے ہیں، اب خدا کا خوف کریں کہاں پہ اے این پی اور کہاں پہ جے یو آئی ایف اور ان کے نظریات اور ان کی آج تک کی لڑائیاں اور ان کے آج تک کے اختلافات اور ان کی آج تک کی دشمنیاں کون نہیں جانتا۔ اب آپ چاہے بغض عمران میں یا بغض فوج میں اکٹھے بھی ہو جائیں، اس کے باوجود آپ کے نظریات یا آپ کے جو دماغ ہیں وہ تو نہیں مل سکتے، آپ کی ایک دوسرے سے نفرت جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بنوں میں جب اے این پی کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جماعت کے حق میں وہ نعرے بازی کر رہے تھے تو ان کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے کارکنان نے ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ اس میں وہ باقاعدہ جب ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے تو اس میں کئی اے این پی کے کارکنان زخمی ہوئے ہیں، 3 اے این پی کے کارکنان زخمی ہوئے ہیں اور ایک جمعیت علماء اسلام فے کا کارکن زخمی ہوا ہے، اور وہ 15 منٹ تک ایک دوسرے کو ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ مارتے رہے ہیں، اور جو سٹیج سے بار بار اعلان ہوتا رہا، بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپس میں نہ لڑیں، اور کہا جاتا رہا کہ اے این پی والے ہمارے مہمان ہیں، آپ مہمانوں کی قدر کریں، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں یہاں؟ نہ تو کوئی سویلائزیشن ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں نے سکھایا ہی نہیں ہے، ان قیادتوں نے نہیں سکھایا، تو وہ کہاں سے آتی؟ وہ جو ہے وہ 15 منٹ تک سٹیج سے اعلان ہوتے رہے، بار بار ریکویسٹ ہوتی رہی، استدعا کی جاتی رہی، اس کے باوجود کارکنان جو تھے انہوں نے کوئی بات سننے کو وہ تیار نہیں تھے، اور جب معاملہ بہت خراب ہو گیا تو تب جا کر جو مرکزی قائدین تھے دونوں جماعتوں کے وہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے ان کو بھی دھکے دیے گئے، اور بڑی مشکل سے، اور جو کے پی کے پولیس تھی وہ سائڈ پر کھڑی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر یہ بدنام کریں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ بالکل سائڈ پر ہو گیا اور انہوں نے اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ یہ معاملہ تھا، اور یہ جو ہے وہ آج ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں مفتی کفایت اللہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشاعت القرآن کے نام سے مدرسہ ہے لاڑکانہ سندھ میں، راشد سمرو جو کہ لاڑکانہ کے امیر ہیں انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور چھپایا ہوا ہے، اور مفرور جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے جو ملزم ہیں مفتی کفایت اللہ۔ ہمارے ہاں جو ہاربرر کہتے ہیں جو کسی مفرور کو چھپاتا ہے یا اس کو پناہ دیتا ہے اس کو ہاربرر کہتے ہیں، اور وہ ایک جرم ہے، ایک یہ اوفینس ہے، اور جو کسی مفرور کو چھپاتا ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوتا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے آج سارے صوبوں کے آئی جیز کو خط لکھا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ مفتی کفایت اللہ ہمیں مطلوب ہیں، وہ ایک جو ہے وہ بغاوت کے اور غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف مانسیرہ میں مقدمات درج ہوئے ہیں، اور وہ صوبہ بدر ہو گئے ہیں، وہ صوبے سے فرار ہو گئے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کسی اور صوبے میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تمام آئی جیز کو خط لکھ کر ان سے یہ کہا کہ جو مفتی کفایت اللہ ہے وہ ہمیں ہر حال میں چاہیے، وہ خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کیے جائیں اور ان کے خلاف تاکہ کارروائی آگے چل سکے۔ اور یہ جو مفروری ہے اب اس کے اوپر آئی جی سندھ کو بھی جواب دینا ہوگا، کیونکہ آئی جی خیبر پختونخوا کا خط آیا ہے، اور اس بنیاد پر اب ان کو بھی ملزم کو ہر حال میں ہینڈ اوور کرنا ہوگا۔ اور کتنے دن مفتی کفایت اللہ کتنے دن اپنی جان بچائے گا، مفتی کفایت اللہ کتنے دن جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگا؟
الٹیمیٹلی انہوں نے گرفتار ہونا ہے، الٹیمیٹلی ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ جو فوج کا بغض انہوں نے نکالا ہے، جو عمران خان کے خلاف تو بات ہوتی رہتی تھی، لیکن جو جرنیلوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت ہے۔ وہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب وہ چھپے بیٹھے ہیں، اور ان میں JUIF میں اتنی ہمت ہے کہ انہوں نے ان کو، وہ امیر تھے مانسیرا کے، ان کو جو ان کا عہدہ تھا اسے بھی ہٹا دیا، اور ان کی جو رکنیت تھی وہ بھی معطل کر دی تاکہ ہمارے خلاف ایکشن نہ ہو، کیونکہ پھر بطور پارٹی ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، اور ان کی جو جماعت ہے وہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہے، اور اس کی جو رجسٹریشن ہے الیکشن کمیشن میں وہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو مریم اور مولانا کا آج کھل کر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور مریم کترا رہی ہیں مولانا کے جلسے میں جانے سے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور مفتی کفایت اللہ کو باقی جو IGs کو خط لکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر کب گرفتار کیا جاتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔